بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ عالمی پابندیاں ختم نہ ہونے پر ایران نے بڑی دھمکی دے دی۔ بھارت کا افغانستان میں 20 کروڑ 36 لاکھ ڈالر سے ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ۔ دفاعی میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، پاکستان نے کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ہم ہر قیمت پر روس سے S-400 دفاعی نظام کی خریداری کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی معاشی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ترکی نے بڑا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے کمر کس لی، چین کو نکیل ڈالنے کے لیے ٹاسک فورس تیار۔ بھارتی کسانوں نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ خطے میں استحکام کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا آج سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ کثیر القومی بحری مشق 11 سے 16 فروری تک کراچی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ مشق کا باقاعدہ آغاز شریک ممالک کی پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ مشقوں میں 45 ممالک نمائندگان، بحری اثاثے، مبصرین اور سینئر افسران کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، جبکہ 7 دوست ممالک کے معزز مہمان بطور گیسٹ آف آنر شرکت کر رہے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے تناظر میں کثیر تعداد میں ممالک کی شرکت پاک بحریہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ مشق کا مقصد خطے کا بحری استحکام اور مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے مغربی ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پابندیاں نہ اٹھائی گئی تو ایران جوہری طیاروں کی ہتھیاری پر مجبور ہو جائے گا، جس کی ذمہ داری مغربی دنیا پر ہوگی۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایران کو مجبور کیا گیا تو پھر اس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ قبل ازیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایران پر لگائی گئی تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لے۔ اگر امریکہ ایران سے سن 2015 کے معاہدے کی شرط پر عمل درآمد چاہتا ہے تو اسے ایران پر اقتصادی پابندیاں اٹھانا ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈیم بنانے کا باضابطہ اعلان کر دیا، جس پر 20 کروڑ 36 لاکھ ڈالر کی لاگت آئے گی۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیم کی تعمیر سے کابل کے 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو صاف پانی پینے کی سہولت میسر ہوگی اور ملک بھر میں آبپاشی کے نظام میں بہتری آئے گی۔ ماہرین کے خیال میں یہ نیا منصوبہ بھارت کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے کے دوران ڈیم کی تعمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ افغانستان کے صدارتی محل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے ڈیم کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق DGI-SPR نے بتایا ہے کہ پاکستان نے کروز میزائل بابر کا کامیابی سے تجربہ کر لیا۔ کروز میزائل بابر 450 کلومیٹر دور تک زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ DGI-SPR کے بیان کے مطابق بابر کروز میزائل کا تجربہ ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل کے ذریعے کیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق کروز میزائل بابر کے کامیاب تجربے سے
پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان دفاعی سطح پر مزید مضبوط ہو گیا۔ خیال رہے کہ رواں ماہ کے آغاز پر پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ غزنوی میزائل 290 کلومیٹر دور تک زمین سے زمین تک مار کرے گا۔ بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی معاشی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ترکی نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ گزشتہ سال کے اختتام پر جب عالمی میڈیا کے ذریعے یہ خبر سب تک پہنچی کہ روس کے ساتھ ترکی کا دفاعی معاہدہ ہو گیا تو یورپین ممالک کے بعد امریکہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا اور فوری طور پر امریکہ نے ترکی کو آگاہ کیا کہ وہ روس کے ساتھ کیا گیا دفاعی معاہدہ کالعدم قرار دے دیں ورنہ ان پر معاشی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ جب ترکی کی طرف سے مثبت جواب امریکہ کو نہ ملا تو امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی، تاہم ترکی نے امریکہ سے گفت و شنید شروع کر دی۔ اس وقت تک ترکی امریکہ کو رام کرنے میں ناکام رہا اور امریکہ کی عائد کی گئی پابندیاں جاری رہیں، مگر ترکی نے بغاوت کا علم بلند کرتے ہوئے روس سے بھاری ایٹمی اسلحہ خریدنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا اعلان کر دیا۔ لہذا ترکی نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود روس سے میزائل خریداری کا معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ترجمان ابراہیم کالن کا کہنا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ S-400 دفاعی نظام کے حصول کا معاہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ممالک امریکہ سے یہ معاملہ گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ چین کی کئی کاروباری کمپنیوں کو بین کرتے ہوئے چینی لوگوں کو امریکہ سے نکال دیا تھا۔ چین اور امریکہ کے درمیان مخاصمت سب کے سامنے ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاشی اور سفارتی سطح پر جس طرح کا محاذ کھڑا کیا اس میں مزید کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان دراڑ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی قیادت سے بات کی، مگر اندرون خانہ اس وقت بھی امریکہ کی فضا چین مخالف ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی امریکی قیادت بھی چین کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے خلاف حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم امن اور اپنے مفادات کی خاطر عالمی سطح پر چین کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹاسک فورس ملٹری اور سول قیادت پر مشتمل ہوگی جو آئندہ مہینوں میں اہم معاملات پر وزیر دفاع کو اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹاسک فورس کو نہ صرف حکومت کی تمام توجہ بلکہ کانگریس سمیت دیگر اتحادیوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ اس طرح ہم چین کے خلاف چیلنجز سے نمٹ سکیں گے اور امریکی عوام کی جیت کو مستقبل میں یقینی بنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبری ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف 2 ماہ سے احتجاج کرتے کسانوں نے نئی حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ کسانوں کی اہم میٹنگ میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسان تحریک کو مزید تیز کیا جائے گا اور کل سے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی۔ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز راجستھان سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے سکھ کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ 18 فروری کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریل روکو مہم بھی شروع کی جائے گی، جبکہ 12 فروری کو ریاست راجستھان کے تمام ٹول پلازوں کو ٹول فری کروایا جائے گا۔ کسان اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 14 فروری کو پلوامہ حملے میں ہلاک ہونے والے جوانوں کو یاد کیا جائے گا۔ اس کے لیے ملک بھر میں موم بتی مارچ اور دیگر پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب پر داغا گیا بیلسٹک میزائل تباہ۔ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ عرب اتحاد کے مطابق جمعرات کے روز یمن سے خمیس مشیط شہر کی جانب فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان عرب اتحاد بریگیڈیئر ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ حوثی دہشت گرد شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور نافذ کرنے والوں کا کڑا محاسبہ کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔